اب اس دنیا کی متس کی بات کر لیتے ہیں. چلیں یہ سیاست، یہ اقتدار، یہ سب چیزیں تو اس وقت ہوں گی جب یہ دنیا ہوگی. اسٹیفن ہاکنز کی بات کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا ہے جناب کہ یہ دنیا بہت جلد ختم ہونے والی ہے اور انسان جو روئے زمین پر بالادستی قائم کیے ہوئے ہے اس کو اب سوچنا چاہیے کہ اس کو دوسری دنیا پر جگہ ڈھونڈنی چاہیے. کیا یہ مت ہے اور یہ صاحب یا سائنٹیفکلی پروون ہے؟ اسٹیفن ہاکنز جو کہہ رہے ہیں وہ درست ہے؟ وہ ہمارے دماغ کی تہوں کے اندر جا سکتی ہے بات، یا یہ صرف شک اور شبہ کی بات ہے؟ اور یہ سب دیکھیں 70s کے اندر اسٹیفن ہاکنز کی کتاب آئی تھی اے بریف ہسٹری آف ٹائم، جی، اور بریف ہسٹری آف ٹائم میں اس نے 2 تھیوریز پیش کی تھی. ایک اس نے یہ تھیوری پیش کی تھی کہ اس کائنات کا آغاز جو ہے وہ بگ بینگ کے طور پر ہوا تھا، ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا اور یہ کائنات کریٹ ہو گئی تھی. اور یہ بالکل قرآن کی ان تعلیمات کے مطابق ہے کہ وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ. جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کن کہتا ہے اور وہ چیز ہو جایا کرتی ہے. دوسری چیز جو ہے انہوں نے اس بات پہ کہا تھا کہ یہ کائنات جو ہے یہ ایکسپینڈ کر رہی ہے. ٹھیک، تو ایکسپینڈنگ یونیورس کا کانسیپٹ اس نے دیا تھا. اس کے بھی قرآن کی وہ آیت جو ہے کل یوم ہو فی شان، جس کو اقبال نے ترجمہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آج وہی ہے تمادم صدائے کن فیکون. تو اس کے فزیکل لاس کے حساب سے اس کا ایک ساتھی تھا ٹپلر. جی ٹھیک، ٹپلر نے ایک کتاب لکھی تھی فزکس آف امورٹیلٹی. ٹھیک، اس نے کہا تھا کہ جب اس نے یہ اپنا اسٹیفن ہاکنز نے نظریہ پیش کیا آغاز دنیا کا، تو مجھے فکر لگ گئی کہ آغاز دنیا تو ٹھیک ہے لیکن انجام دنیا کیسا ہوگا. تو اس نے اس کے 600 صفحے کی کتاب لکھی ٹپلر کی فزکس آف امورٹیلٹی. بڑی کمال کتاب ہے. اس میں قرآن پاک کی کو 18 آیات کا حوالہ ہے اس کے اندر. اور اس نے کہا تھا کہ یہ جو 2 اور 2 4 فزکس کا ہے، اس کے اندر جو جس قسم کی پروگرامنگ ہوئی ہے، یہ پروگرامنگ ایک دن بالکل ویسے ہی کائنات کو اس کے انجام تک لے جائے گی جس طرح جنت ہوتی ہے، دوزخ ہوتی ہے اور عالم برزخ ہوتا ہے. اور باقاعدہ اس نے برزخ کا بھی ذکر کیا. کچھ لوگ برزخ میں چلے جائیں گے، کچھ جنت میں چلے جائیں گے، کچھ اور جنت کی کیفیت فزیکل پراپرٹیز کیسی ہوں گی اور دوزخ کی فزیکل پراپرٹیز کیسی ہوگی. اور وہ بہت جیسے کہتے ہیں بہت اس کو پاپولرٹی ملی تھی. اب اس نے یہ کہا ہے کہ میرے جو فزیکل لاس کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ سروائیول کا جو ٹائم ہے اس کائنات کا انسانوں کے لیے وہ صرف اتنا رہ گیا 100 کے قریب. اچھا، اسلام کی تعلیمات کے مطابق جو لوگ اسلام کی مسلم امہ کی عمر گردانتے ہیں وہ یہ گردانتے ہیں، سورہ انبیاء کی ایک آیت ہے وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ. کہ ہم نے ایک بستی کو ہلاک کر دیا یروشلم کو، اور اس میں ان کی آنا لوگوں کو ہم نے ان کا حرام قرار دے دیا، واپس نہیں آئیں گے. یعنی یہودی جو ہیں جب نکالے جائیں گے تو پھر واپس نہیں آئیں گے. کب آئیں گے؟ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، جب ہم یاجوج اور ماجوج کو کھول دیں گے. وہم من کل حدب ینسلون، اور وہ بلندیوں سے تمہارے اوپر حملہ آور ہوں گے. آپ اندازہ کریں کہ پہلا جو لشکر واپس آیا ہے یروشلم میں سی آف گیلیلی پہلے تبریہ کو عبور کر کے، وہ تھا 1920 میں. یعنی 1920 میں یاجوج اور ماجوج کھل چکے تھے. اس لیے اقبال نے کہا ہے کہ کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون. ٹھیک، اب وہ ینسلون کیا حدب کہتے ہیں بلندی سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام اب آپ دیکھیں اور یہ صاحب قطع کلامی کی جی جی پلیز 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 پلیز. تو آپ کی ساری جو ہے اپنا اکنامک بینکنگ کہاں سے ہوتی ہے؟ سیٹلائٹ سے ہوتی ہے. آپ کی ڈرونز کہاں سے آتے ہیں؟ سیٹلائٹ سے ہوتے ہیں. سب کچھ سیٹلائٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم آخری دور میں داخل ہو چکے ہیں. تو اس کے بارے میں 3 احادیثیں بڑی کمال کی ہیں. ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ میری امت جو ہے اس کی عمر باقی امتوں کی نسبت 1/4 ہے. تو باقی چونکہ گنتے ہیں حضرت ابراہیم سے لے کے 3000 سال ہیں، تو ہماری عمر 1000 سال بنتی ہے. 3 اور 1 4. پھر ایک آپ نے یہ فرمایا کہ میری اور قیامت کا وقفہ جو ہے ایسے ہے جو عصر اور مغرب کے درمیان کا وقفہ ہوتا ہے. ٹھیک، یہ تو ہوگی 1000 سال، لیکن اب 1500 سال ہونے والے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور ایک حدیث ملتی ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کی عمر میں 5 آدھے دن کا اضافہ کر لے. ٹھیک، تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک دن جو ہے 1000 سال کا. اس کا مطلب کہ 500 سال اور، تو یہ 1438 ہے. پارے انٹو جو امت مسلمہ کی عمر کے حساب سے بھی اگر دیکھا جائے تو رہ گئے ہیں تقریباً 71 سال جو ہے. ٹھیک ہے، تو ان 70
साल पर 70 साल हैं, इसी के अंदर याजूज और माजूज ने आना है, इसी के अंदर दज्जाल का ज़हूर होना है, और वो तमाम अलामात एक एक करके सामने आ रही हैं। और ये सब पॉइंट टेकन। बस एक ब्रीफली एक चीज बता दीजिएगा, ये हॉकिंस ने क्या रूए जमीन की बात की है या कुल कायनात की बात की है? अगर सिर्फ रूए जमीन की बात है तो फिर तो दूसरे सैयारों पर ढूंढना शुरू करे इंसान, लेकिन अगर कुल कायनात की बात है तो तबाही तो हो गई, जब होनी है तो होनी है। कायनात देखे, क़यामत तो जमीन पे आनी है ना, जहाँ इंसान बसता है ना वहाँ क़यामत आनी है ना जी। और वो जितने भी आपकी चीजें, मतलब एक हदीस कहाँ मिलती है कि चांद पे क़यामत आ चुकी है। इसका मतलब यह है कि चांद जो है तबाह बर्बाद हुआ तो क़यामत आ चुकी है, कोई ऐसी चीज हुई होगी वहां पर, दुनिया आबाद हुई होगी। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, हमने जमीन पे आपको खलीफा बना के भेजा। आप कहीं और रहना चाहेंगे तो रह नहीं सकेंगे, ना वहां पानी होगा, ना वहां हवा होगी, ना वहां बिजली होगी, ना कुछ और चीज, आप कैसे रहेंगे? राइट।